الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 34 پیج 34 فصل سوم علم معاملہ اور اس کی تفصیل. پیچھے ہم نے علم معاملہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو یا بھول گئے؟ معاملہ کس کے ساتھ معاملہ کہتے کس کو ہے؟ معاملہ کا لفظ باب مفاعلہ پر ہے، کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. یہ لکھتا ہے کہ پھر علم معاملہ ہے، کیونکہ علم کی اقسام پڑھ رہے تھے نا ہم. پھر علم معاملہ ہے اور وہ ہے دل کے حالات کا علم، اپنے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے اندر جھانکنا. ٹو نو یور سیلف، جیسے خوف، امید، رضا، صدق یعنی سچائی اور اخلاص وغیرہ. تو انہی کی وجہ سے علماء بلند مراتب تک پہنچے. یہ ساری چیزیں مل کر تقوی بناتی، یہ ساری چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی. اور جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو جس قدر تقوی کا لیول بلند ہوتا ہے اسی قدر انسان کا درجہ اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا ہے. انہی کی وجہ سے علماء بلند مراتب تک پہنچے اور ان کا تذکرہ یعنی ان کی شہرت چار دانگ عالم میں ہوا، یعنی ہر طرف ان کا نام روشن ہوا، ہر کوئی ان کو جاننے لگا. جیسے سفیان ثوری تابعی تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل وغیرہ، یعنی تمام فقہا. یہ صرف ظاہری فقہ کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق، سچائی اور اخلاص یعنی سنسیریٹی کی چیزیں تھی. اور انہوں نے صرف ظاہر نہیں باطن کے حالات پر بھی نظر رکھی. اسی وجہ سے ان کا علم دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوا. ان مقامات سے یعنی بلند درجوں سے علماء اور فقہا کا مرتبہ جو گر گیا، یعنی وہ نیچے آئے، ان کا ڈاؤن فال ہوا اور ان کی عزت گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی صورت میں تو مشغول رہے، یعنی ظاہری شکل، فارم پر تو انہوں نے بہت توجہ کی لیکن نفس پر گرفت نہ کی، یعنی اس کی جو اندر اسپرٹ تھی، علم کی جو اسپرٹ تھی اور جو اس کا مقصد تھا اس کی طرف انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ ان کے حقائق تک پہنچتے، یعنی اس کی ریالٹی کو جانتے اور ان کے مخفیات پر عمل کرتے، یعنی جو چیزیں ہڈن ہوتی ہیں ظاہر سے وہ اندر اندر کام کرتی ہیں، جن کے اوپر انسان غور و فکر اور تدبر کے بعد پہنچتا ہے، ان پر پھر انہوں نے عمل نہ کیا. تم فقیہ کو دیکھو گے کہ زہار کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ بہت سے لوگ آپ میں سے پڑھ چکے ہیں. اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا. لعان کیا ہے؟ لعان جب شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور معاملہ کورٹ تک جائے اور اللہ کی قسمیں کھائیں دونوں، اور اس میں سے ایک قسم کیا ہو؟ ایک دوسرے پر لعنت کی، کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ لعان کہلاتا ہے. گھوڑ دوڑ یعنی گھوڑا دوڑانے کا کیا حکم ہے؟ یہ ہارس ریس جو ہوتی ہے، ریسنگ جو ہے. اور تیر اندازی پر گفتگو کرے گا، یعنی ان ٹاپکس پر تو حلال حرام بتائے گا کہ کیا ہے، اور ایسے ایسے مسائل بیان کرے گا جس سے ساری زندگی واسطہ نہ پڑے. اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بہت سی باتیں بالکل irrelevant ہوتی ہیں جن کا عام بندوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اخلاص پیدا کرنے یعنی اللہ کے لیے خالص ہونے اور ریا سے بچنے کے متعلق گفتگو نہ کرے گا. یعنی اب یہ چیزیں فقہ کے دائرے سے باہر نکال دی گئی، حالانکہ یہ اس پر فرض عین ہے کیونکہ ان کو چھوڑ دینے میں اس کی ہلاکت ہے. تو کس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے ہر ایک کے لیے؟ جس سے وہ اپنی ذات کی اصلاح کر سکے، جس کا اس سے براہ راست تعلق ہو. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ اخلاص اور ریا کی بحث کیوں ترک کر دی، یعنی فقہ کی کتابوں میں سے یہ چیپٹرز کیوں نکال دیے، یہ موضوعات کیوں چھوڑ دیے، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا. ہاں اگر لعان اور تیر اندازی کے مسائل میں مشغول ہونے کا سبب پوچھا جائے کہ آپ ان ٹاپکس پر اتنی توجہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہے گا یہ فرض کفایہ ہے.
بے شک یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اس سے یہ بات کیوں مخفی رہی، یعنی کیوں چھپی رہی کہ علم حساب حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے؟ تو اس نے حساب کیوں نہیں سیکھا؟ پھر وہ کیوں نہیں سکھاتا؟ یعنی میتھمیٹکس کیوں نہیں پڑھاتا؟ اس کا سیکھنا بھی تو فرض کفایہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا نفس مغرور ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ریا اور سمعہ دکھانا اور سنانا ہے۔ ریا اور سمعہ میں فرق ہوتا ہے۔ ریا ہوتا ہے دکھاوا کرنا، یعنی شو آف کرنا، اور سمعہ ہوتا ہے سنوانا، یعنی اپنی شہرت کروانا، اور وہ مناظرہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ علم حساب کی تحصیل سے۔ تو بات یہ ہے کہ جن علوم کے سیکھنے میں اس کو شہرت ملتی ہے ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آگے پڑھنا چاہتے ہیں یا زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے لیے کیا چوز کرتے ہیں؟ کیا سوچ سمجھ کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں؟ وہ سبجیکٹس جن سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے، اچھی جاب مل سکے، یا یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں جو ان ہو، جس کا ٹرینڈ ہو، جسے دیکھ کر لوگ حیرت میں گم ہو جائے کہ اچھا اس نے فلاں سبجیکٹ پڑھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں وہ عزت حاصل کر سکے، یا کوئی ایسی ریئر چیز، ایکسپشنل ایکسٹراڈنری چیز جو کوئی اور نہ کر سکا ہو یا نہ کر رہا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان پرومیننٹ ہو سکے، جس چیز سے زیادہ پاور یا سٹیٹس ان کو ملے، یا جس کو فیملی اپریشیٹ کرے یا لوگوں کے سرکل میں وہ پاپولیرٹی ملے، بھلے وہ سبجیکٹ اس کو خود پسند ہو یا نہ ہو، یا وہ اس میں کچھ آگے بڑھ سکتا ہو یا نہ، یا پڑھنے کے بعد اسے استعمال کر سکتا ہو یا نہیں۔ بہت سی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کے کہنے پہ یا بس دیکھا دیکھی شوق میں آ کر ڈاکٹر بن گئے، اور اس کے بعد ایک دن پریکٹس نہیں کی، دوبارہ کسی اسپتال کا وہ نہیں دیکھا، کسی مریض کی کبھی کوئی خدمت نہیں کی۔ کیا فائدہ ہے اس علم کا کہ جس میں انسان نے اپنی جوانی کھپا دی، گنوا دی، اور اس کے بعد نہ خود فائدہ حاصل کیا اور نہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا، صرف کس لیے اچھی ڈگری لی؟ تاکہ اچھی جگہ شادی ہو جائے یا لوگوں میں مشہوری ہو جائے۔ امام ابن الجوزی کے زمانے کے مسائل کچھ اور تھے، آج کے مسائل ہمارے کچھ اور ہیں۔ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، اس سے آگے ہی ہیں، ان علوم کے پیچھے جان دینے والے کہ جن کو پڑھ کر نہ خود کو فائدہ اور نہ کسی اور کو زیادہ فائدہ۔ ہاں، شہرت اور نام بری ضرور ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے، اب ان کے وہ معنی ہیں جو سلف صالحین کے وقت نہیں تھے، یعنی فقہ کا معنی اب وہ نہیں لیا جاتا جو پہلی جنریشن میں لیا جاتا تھا، اور انہی میں سے لفظ فقہ بھی ہے، انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے تحریف کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کرنا، اور اسے فروع اور اس کے علل اور اسباب کی معرفت سے خاص کر دیا گیا۔ حالانکہ عصر اول، عصر کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از عصر؟ زمانہ، ٹائم۔ عصر اول یعنی پہلی جنریشن، پہلے ٹائم میں فقہ کا لفظ آخرت کی راہ اور آفات نفوس کے دقائق کی معرفت اور مفسدات اعمال اور دنیا کی حقارت کے احاطے کی قوت اور آخرت کی نعمتوں کی شدید خواہش اور دل پر خوف کے غلبے پر بولا جاتا تھا۔ پہلے فقہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ نمبر 1، آخرت کی راہ، یعنی آخرت کی یاد دلانے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے۔ آفات نفوس یعنی نفس کے جو فتنے ہیں یا آفتیں ہیں ان کے دقائق یعنی ان کی باریکیاں، ان کو جاننا۔ مفسدات اعمال یعنی اعمال کو کرپٹ کرنے والی چیزیں، یعنی جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چاہے آپ نے کتنی بڑی نیکی کر رکھی ہو۔ کوئی مثال؟ کون سے اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں؟ ریاکاری کے ذریعے اور غیبت، سورۃ نور کی روشنی میں سلینڈرنگ، کہ جو لوگ مومن عورتوں پر جو پاک دامن تہمت لگاتے ہیں تو کیا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور ان کی زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے لوگ اس کا فکر کرتے تھے کہ ہمیں ان علوم اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کون سی چیزیں عمل کو ضائع کرنے والی ہیں، اور دنیا کی حقارت، کہ دنیا کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے، اس کے احاطے کی قوت، یعنی حقارت کے احاطے، یعنی زیادہ زیادہ اس کو جانتے تھے اور اس کی پوری لمٹس اور اس کی باؤنڈریز کو جانتے تھے کہ کیا کیا چیزیں دنیا کی حقارت میں آتی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کی شدید خواہش، یعنی وہ علوم حاصل کرتے تھے جس سے ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ دنیا سے ہٹ کے
آخرت کی طرف چلی جاتی، اور دل پر خوف کے غلبے پہ بولا جاتا، یعنی تقوی نام ہے نا اللہ کے ڈر کا، تو وہ دل پر جو چیزیں اللہ کا ڈر لائیں، آخرت کی فکر لائیں، وہ ان علوم کو سیکھنے کو فقہ کہتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے کہا فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز، آخرت کا طالب، دین پر توجہ رکھنے والا، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا، پرہیزگار، مسلمانوں کی بے عزتی کرنے سے باز رہنے والا، ان کے مال اور اسباب کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، اور ان کا خیر خواہ ہو۔ کون ہوتا ہے فقیہ؟ جو دنیا سے بے نیاز، یعنی دنیا کی حرص اور لالچ نہ ہو اس کے اندر، آخرت کا طالب یعنی آخرت کا چاہنے والا، دین پہ توجہ رکھنے والا، یعنی اس کی پرائرٹیز میں کیا ہے کہ دنیا کی خاطر میرا دین قربان نہ ہو، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا، یعنی اس کی توجہ عبادت کی طرف رہتی ہے، آذان کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے، رمضان کا اس کو انتظار رہتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا شوق رہتا ہے، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے خیالوں میں گم رہتا ہے، پرہیزگار یعنی حرام چیزوں سے بچنے والا ہوتا ہے، مسلمانوں کی بے عزتی سے باز رہنے والا، یعنی نہ سامنے تانے دیتا ہے اور نہ پیچھے غیبت کرتا ہے، ان کے مال اور اسباب کا محافظ یعنی ایسی کیئر کرتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم سب ذرا اس کو دیکھیں کہ کیا جب ہم واش روم جاتے ہیں ٹوائلٹ پیپر کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنے گھر میں کرتے ہیں، پانی کے استعمال میں اسی طرح قناعت کرتے ہیں جیسے گھر میں کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جیسے سوپ ہی استعمال کرنا ہے، تو اگر ہم کسی مسجد یا کسی کامن پراپرٹی کی حفاظت نہیں کرتے تو کسی خاص مسلمان کی پراپرٹی کی حفاظت کا خیال کہاں سے آئے گا؟ ان کا خیر خواہ ہو، یعنی ان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی بہتری۔ وہ اکثر فقہ کا لفظ علم آخرت پر بولا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ صرف فتاوی میں مشغول ہونے کو فقہ نہیں کہتے تھے، کہ ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مسائل لائے اور وہ فتوے لکھ لکھ کر دیتے رہے ان کو، بلکہ وہ اس کو عموم اور شمول کے طریقے سے لیتے تھے۔ عموم کا مطلب ہے کہ وہ ایک جنرلائز اس کو کرتے تھے، اور شمول یعنی سب چیزیں اس میں شامل تھی۔ فقہ صرف قانونی مسائل کی فقہ نہیں بلکہ اپنے نفس کی بھی فقہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کی بھی فقہ۔ اب اس تخصیص سے یعنی خاص کر دینے سے کہ صرف لیگل میٹرز کو جاننا جو ہے وہ فقہ ہے، ایک ایسی تلبیس پیدا ہوئی، یعنی ایسی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے جس نے اس لفظ کو صرف ظاہری فتاوی کے علم کے لیے خاص کر دیا، یعنی صرف ظاہری علوم کے لیے بس مختص کر دیا، اسپیشلائز کر دیا، اور معاملہ آخرت کے علم سے بے نیازی ہوگی، بے پرواہی ہوگی، سوچتا ہی نہیں کوئی کہ اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسرا لفظ علم ہے، پہلا لفظ کیا تھا؟ فقہ، اور دوسرا علم۔ پہلے یہ لفظ اللہ تعالی اور اس کی آیات کے مفہوم میں بولا جاتا تھا۔ آیات سے مراد کون سی آیات ہوتی ہیں؟ شرعی اور کونی۔ تو پہلے علم کس کو کہتے تھے؟ کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کے کلام کو جانے، اللہ کی کائنات کو جانے، یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے افعال پر، یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا ہے کیا ہے، پھر زیادہ تر فقہی مسائل میں بحث کرنے والے پر استعمال کرنے لگے، اگرچہ وہ تفسیر اور احادیث سے جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج کل عربی میں علم کہتے ہیں سائنسز کو۔ اب موجودہ دور کے اعتبار سے علم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہونے لگا؟ سائنس سبجیکٹس کے لیے، صرف آیات کونیہ کے لیے، اور آیات کونیہ پہ ایسا غور کیا کہ اللہ کے تصور کو اس سے نکال باہر کیا۔ تیسرا لفظ توحید ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ تم تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو، اور اس طرح سمجھو کہ اسباب اور وسائل سے توجہ پوری طرح ہٹ جائے، یعنی کچھ بھی جو تم کو ملے تو تمہارے دل میں پہلا خیال کیا آئے کہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھو تو پہلا خیال اللہ کا ہے کہ اس نے بنایا، اس نے کیا ہے، اس کے دینے سے مجھ کو ملا ہے۔ یہ ہے توحید۔ اس سے توکل اور رضا حاصل ہوگی، یعنی انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہوگا اور انسان بندوں کی خوشی چھوڑ کر اللہ کو خوش کرنے کی طرف دوڑے گا، اور بندے پھر خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس کے معنی ہے اصول دین میں فن کلام یا اصول میں صنعت کلام، یعنی اب اصولی اور کلامی بحثیں رہ گئی ہیں توحید کے باب میں، اصل روح چلی گئی۔ حالانکہ سلف صالحین اس مفہوم سے بالکل
نا آشنا تھے کہ انہوں نے اس علم کو کوئی ٹیکنیکل علم نہیں بنایا تھا، لیکن اب یہ سبجیکٹ بھی، توحید کا سبجیکٹ بھی کیا بن گیا؟ ٹیکنیکل سبجیکٹ بن گیا۔ چوتھا لفظ تذکیر اور ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کے لیے مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو فرمایا ذکر کی مجلسیں، یعنی ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ایسے ہی جیسے جنت میں سیر کرنا، کیونکہ ہوتی تو کتاب یا کوئی بات ہے نا سامنے، تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے، نئے نئے نقطے سیکھتا ہے، تو گویا وہ چیری پکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ منتقل ہو کر واقعات اور قصہ گو لوگوں کی بکواس اور یاوہ گوئی پر بولا جانے لگا۔ اب یہ ذکر کی مجلسیں کیا بن گئی؟ قرآن و حدیث کی مجلسیں نہیں رہی۔ واعظ اور ذکر کے نام پر کہانیاں اور قصے اور جھوٹی اور ضعیف اور موضوع روایات کا تذکرہ ہونے لگا۔ جو اپنے واعظ میں سنے سنا قصے بیان کرنے کا عادی ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، حالانکہ بہت سی کہانیاں سچی بھی نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ تو مقصد لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتا، مقصد لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی طرف یا کسی خاص کاز کی طرف، جبکہ ذکر کی اصل مجلس کون سی ہے؟ جس میں اللہ کی یاد دلوں میں پیدا ہو، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، وہ ہے اصل ذکر کی مجلس۔ اگر آپ کسی علم کی مجلس سے اٹھے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی یا اللہ کا قرب کا احساس پیدا نہیں ہوا، تو وہ آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو اس دور میں مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قصے بیان کرتے کہ انہوں نے اپنا ازار بند کھولا نعوذ باللہ، تو حضرت یعقوب کو دیکھا، یعنی وہ جو زلیخا نے ان کو بلایا تھا غلط کام کے لیے، تو وہ اپنا ہاتھ منہ میں لے کر کاٹ رہے تھے۔ یہ سب من گھڑت باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو میدان جنگ میں بھیج دیا، یہاں تک کہ وہ مارا گیا۔ ایسے واقعات بیان کرنا اور سننا نقصان سے خالی نہیں، یعنی جھوٹی باتیں خواہ وہ دین کے نام پر ہو چاہے وہ حدیث کے نام پر ہو، جیسے موضوع حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں یا لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، حالانکہ جھوٹی بات کسی کو حقیقی معنوں میں دین کی طرف نہیں لاتی۔ اگر وہ لاتی بھی ہے تو وقتی طور پر ایک ابال سا ہوتا ہے اور اس کے بعد سب برابر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اندر صحیح ایمان اور امانت پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی سطحیات کہتے ہیں شیلو باتیں، اور بے سر و پا، سر کہتے سر کو، پا کہتے پاؤں کو، یعنی ایسی باتیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ جس کا سورس ہے نہ ریفرنس ہے، ان باتوں کا سننا عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ان میں عموماً محبت اور وصال اور فراق کے دکھ کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی عشق و عاشقی کا تذکرہ اور ایسی کہانیاں۔ اور آج کے دور میں کیا ہے، لوگوں کے لیے اور بہت سے ایسے آلٹرنیٹ نکل آئے، اور حاضرین بالعموم اجڑ اور غیر مہذب ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان سیولائزڈ ہوتے ہیں، ان کے باطن خواہشات اور شہوت اور اچھی صورتوں کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، غض بصر نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت ہوتی ہے، لہذا ان کو ایسی باتیں واعظ و نصیحت میں یا ذکر کی مجلسوں میں بہت اچھی لگتی ہیں جس میں لیلا مجنون کے قصے ہوں، چنانچہ یہ باتیں ان کے دلوں میں شہوانی تحریک کرتی ہیں، اس سے شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی اور وہ چیخ اٹھتے ہیں، اور یہ سب کچھ بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ یعنی ایسی مجلسوں میں لوگوں پہ حال بھی پڑ جاتا ہے، رونے دھونے بھی مچانے لگتے ہیں، چیخ پکار بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پورا ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے کوئی تربیت نہیں ہوتی، اخلاق میں کوئی بہتری نہیں آتی، اور اسی طرح معاملات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ پانچواں لفظ حکمت ہے۔ حکمت علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت یاد ہے آپ کو حکمت سے متعلق؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حکمت کیا ہے؟ علم اور اس پر عمل، علم اور عمل کا کمبینیشن از حکمت۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، حکمت کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ ایک ریسیپی بک پڑھتے ہیں اور رٹ بھی لیتے ہیں،
لیکن جب آپ کچن میں جاتے ہیں اور کچھ بنانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح نہیں نکلتا جیسے آپ امیجن کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو علم کو عمل میں لانے کا طریقہ نہیں ہے، جس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، سپرویژن چاہیے ہوتی ہے، کسی کی انسٹرکشنز چاہیے ہوتی ہیں، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ اس کو اس طرح کر پاتے ہیں. تو اسی طرح علم عمل میں بدلنے کے لیے علم اور عمل کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ ہے اس طریقے کو سیکھنے کا نام جو آپ کو جانی ہوئی چیز کو عمل میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے. کوئی بھی علم، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو صرف آپ کو تھیوری پڑھا کے نہیں چھوڑ دیا جاتا، آپ کو ہاؤس جاب کرایا جاتا ہے. اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آپ دیکھیں، اب تو بہت ساری یونیورسٹیز نے یہ لازم کر دیا، یہ بہت سارے کورسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صرف کورس ورک لے ہی نہیں سکتے، اس کے لیے اس سے پہلے آپ کو ورک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، ڈیورنگ اسٹڈیز آپ کو ورک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو وہ علم اور عمل کو اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں، اپرینٹسشپ جس کو کہتے ہیں. تو اگر دنیاوی علوم میں یہ ضرورت ہے تو دین میں بھی تو اس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام حکمت ہے. ابن قتیبہ نے کہا، آدمی اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک علم اور عمل کو جمع نہ کر لے. آدمی اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک اس میں علم کے ساتھ عمل نہ آ جائے، جو سیکھا ہے اسے کرنے کا طریقہ نہ آئے. لیکن اب یہ لفظ، حکیم کا لفظ کس پہ بولا جانے لگا؟ طبیب پر اور نجومی پر. یعنی کس طرح ویلیوز جو ہیں وہ بدل گئی، یعنی ہر چیز کا مفہوم ہی بدل دیا. اور شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن سے خصوصاً دین کے معاملے میں جو اصل حقیقت ہے اس کو چھپا دیتا ہے. اور یہ یحرفون الکلم والی جو مثال ہے یہ اس پر فٹ آتی کہ تمام چیزوں کی جو اصل ہے ان کو اس سے ہٹا کے کچھ اور بنا دیا گیا، معنی ہی بدل گئے، مفہوم ہی بدل گئے. اب جیسے اخلاق کا معنی، عقل مند ہونے کا معنی، عام روزمرہ زندگی میں بھی جو ہم ٹرمز استعمال کرتے ہیں ان کے بھی معنی بدل چکے ہیں. If hikmah is to put your ilm into your amal, then what's the difference between hikmat and rushd? رشد بیسیکلی انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے تعلق رکھتی ہے. رشد از انسائڈ یو، نالج از the information you take inside. When rushd and knowledge combines and you take it out like a honeybee when she sucks the nectar and then takes it all into her stomach, and then with these hormones she turns that into the honey, اور پھر وہ باہر آتا ہے تو ایک اور شکل اختیار کرتا ہے. So that's why Musa alayhi salam had to travel with Khidr? Yes, that's why Musa alayhi salam had to travel with Khidr to get rushd, which is deeper, which is inside. جیسے insight جس کو آپ بولتے ہیں اندر کی بات، یعنی وہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے خاص الہام بھی ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی کام کے کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے. اور یہ اللہ کی خاص نوازش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سکھا دیتا ہے پھر وہ دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یؤتی الحکمۃ من یشاء، کچھ لوگوں کو علم پر عمل کرنے میں نہ دیر لگتی ہے نہ مشکل ہوتا نا، ایسے ادھر سنا ادھر کیا. کچھ لوگوں کو سمجھ بھی دیر سے آتی ہے اور کرنے میں بھی مشکل پیش آتی، اور اس کے کئی ایک ریزن ہو سکتے. تو حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کی طلب اور تڑپ بھی ہونی چاہیے، پھر اللہ دیتا بھی کیونکہ اللہ کی مشیت پر ہے نا. یؤتی الحکمۃ من یشاء. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.